بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے؟ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پر خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے؟ ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے؟ جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے؟ غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے؟ در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنے لوحے پیشانی بدل بانے کہاں جاتے؟ ہم اپنی لوحے پیشانی بدل بانے کہاں جاتے؟ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے؟ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان بچپن شریف کی عمر مبارک میں اپنے والد و ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت سے محروم ہو گئے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان اپنے والد حضرت سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سائے محبت سے محروم ہو گئے تھے. چنانچہ ابھی آپ کی عمر مبارک 15 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ 544 ہجری شعبان معظم میں آپ کے والد و ماجد آپ کو خدا کے حوالے کر کے اللہ پاک کے پیارے ہو گئے تھے. جب خواجہ سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال ہوا تو آپ اپنی اولاد کے لیے ایک ہرا بھرا باغ جس میں طرح طرح کے میوے تھے اور کچھ نقدی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے تھے. اب سارے گھر کا بوجھ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے مبارک کندھوں پر آ پڑا. اب غریب نواز کا طریقہ پاک یہ تھا کہ سارا دن اس باغ کی رکھوالی کرتے اور شام کو گھر میں امی جان کے پاس تشریف لے آتے اور جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی اس کے 2 حصے کرتے. ایک حصہ اپنی امی جان کو دیتے اور ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کر دیتے. خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ایک حصہ غریبوں میں تقسیم فرما دیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ماں سے دستار کی کہ امی جان میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے علم دین حاصل کرنے کی اجازت دے دیجئے. تو آپ اپنی امی جان سے اجازت لے کر تحصیل علم کے لیے گھر سے ماں کی قدم بوسی کر کے روانہ ہو گئے. جب غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنی ماں کی قدم بوسی کر کے گھر سے تحصیل علم کے لیے تشریف لے چلے تو اس وقت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کی عمر مبارک سے 15 سال کی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ جس زمانے میں خواجہ غریب نواز سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے
تو آمد و رفت اس طرح کا سامان مہیا نہیں تھا جس طرح آج کل تمام سامان موجود ہے، جیسے موٹر سائیکل بھی موجود ہے، اسکوٹر بھی موجود ہے، بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز، طرح طرح کی سواریاں موجود ہیں، جہاز وغیرہ بھی ہیں، بے شمار ایسی سواریاں موجود ہیں جن کو دیکھ کر عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ خدا کے بندے اس وقت میں بہت ترقی کر گئے ہیں، جگہ جگہ بستی بستی شہر موجود ہیں، لیکن آج سے 1000 سال پہلے نہ ٹانگیں تھے، نہ سائیکلیں تھی، نہ موٹر سائیکلیں تھی، نہ کاریں تھی، نہ بسیں تھی، نہ ریل گاڑیاں، نہ ہوائی جہاز، بس صرف سواری کے لیے اونٹ، گھوڑے، گدھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، یا پھر پیدل کا سفر کیا جاتا تھا، اور پھر کئی میل تک بستی اور شہر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اور راستے بھی بڑے بڑے خطرناک تھے، بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے جنہیں درندوں اور ڈاکوؤں کا ہر وقت خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی شان پر قربان ہو جاؤں کہ ہر چیز سے بے خوف و خطر ہو کر علم دین کی طلب کے لیے آپ نکل پڑے۔ اللہ اللہ بھلا ان کو کیا ڈاکو، کیا درندے ڈرائیں گے جن کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن ہو گئے ہوں۔ یاد رکھو جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدا ذوالجلال اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلے اور پھر سمرقند جانے والے راستے پر آپ چل دیے۔ اس زمانے میں سمرقند و بخارا میں بڑے بڑے جد علماء کرام تشریف فرماتے اور ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ان علماء کرام سے دین علم حاصل کر کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کر کے خدا اور اس کے رسول کو راضی کیا کرتے تھے۔ بس خواجہ صاحب بھی سمرقند والے راستے پر پیدل چل پڑے اور بڑی تکلیف، بڑے مصیبت، بڑے مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے سمرقند پہنچ گئے۔ سمرقند میں ایک بہت ہی بڑے جید عالم دین تھے جن کا نامی اسم گرامی مولانا شرف الدین تھا۔ وہ وہاں تشریف فرماتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ انہی حضرت صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور انہی کے پاس ان کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا۔ سب سے پہلے آپ نے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد چند ابتدائی کتابیں بھی پڑھی۔ انہی کے پاس آپ کتابیں بھی پڑھتے رہے۔ اس کے بعد مولانا شرف الدین سے اجازت لے کر سمرقند سے بخارا تشریف لے آئے۔ بخارا میں بھی ایک بے مثال بہت بڑے جید عالم دین تھے جن کا نامی اسم گرامی مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ بخارا میں انہی کے پاس تشریف لائے اور انہی کے معروف مدرسے میں داخلہ لے لیا اور باقی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ چند سال آپ نے خوب دل لگا کر علم دین حاصل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ درس نجامی سے درس حدیث شریف بھی فارغ ہو گئے اور بخارا کے علماء کرام نے آپ کو دستار فضیلت سے بھی نوازا۔ مکمل طور پر آپ عالم دین محدث مفکرین بن کر بخارا کے مدرسے سے نکلے۔ جب آپ نے تمام علوم پر دستار فضیلت حاصل کر لی اور علم پا لیا تو اب آپ کے دل میں مرشد کامل کا خیال آیا کہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا ضرور چاہیے۔ یعنی کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ضرور ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علم دین سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ کسی ایسے مرد کامل کی تلاش میں نکل پڑے جو آپ کو حقیقت میں مقام